دعائیں اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اتنی پیاری کہ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی زیادہ طاقت دعاؤں میں رکھی، اور نصیب کو بھی وہاں تک دسترس نہیں دی جہاں تک دعاؤں کو دی۔ اللہ سے مانگ کر بھی اگر قبولیت کا شک رکھا تو کیسا یقین رکھا؟ اللہ تمہیں وہ دعائیں کیسے دے سکتا ہے جن کے بارے میں تم خود بھی الجھے ہوئے ہو، جن کے بارے میں تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ دعائیں تمہیں چاہیے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے چاہ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے تو جتن کیے جاتے ہیں، اللہ سے لاڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو، اگر میری التجائیں رد ہو گئیں تو، پھر تو بس پختہ یقین رکھ کے کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ اللہ سے دل سے مانگ کر کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ معجزے مایوسی کے خیالات ترک کر دینے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کن ان کے لیے فرماتا ہے جو کسی کی بھی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعاؤں پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم نصیب سے بے غرض ہو جاتے ہو، یہ سوچ کر کے میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کی کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس اوقات سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب نے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ تو فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقت سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچانا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے
ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو، معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس سے خوش رکھتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعہ بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی مصلحتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا، اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بنتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اسے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہی کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کے رہتا ہے۔